ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد. حضرات مشائخ کرام، علماء اعظام، عزیزان طلبہ، میں اس وقت بڑی کشمکش میں مبتلا ہوں کہ میں کیسے اپنی گفتگو کا آغاز کروں. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودری نور اللہ برکاتہ کی رفاقت 4 سال رہی ہے اس تفکر کی سرزمین پر. یہی چیز مجھے کھینچ کر ابو ظبی سے یہاں لائی، ورنہ میں بھی بیماری سے ابھی اٹھا ہوں، آنے کے حالات میں نہیں تھا. یہ مولانا کے آمد کے بعد ترکیسر میں ندوۃ العلماء کا میں شیخ الحدیث تھا. حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو علامہ کشمیری کے شاگرد تھے، ان کی جگہ پر مجھے بیٹھایا گیا تھا. وہ لمبی داستان ہے، کبھی بھی فرصت سن لینا. عجب ہے داستان میری. اس کو عربی میں بھی بیان کتاب چھپ گئی ہے اور اردو میں بھی چھپی ہے 2 جلدوں میں داستان میری. اس ترکیسر کی آمد ایک بالکل کرامات کا عالم ہے، اور یہاں بخاری شریف کا میں نے آغاز کرایا اور کہنے کہ یہ بیٹھے ہوئے استاد حدیث ندوے کے میرے بعد پھر خلا پورا آج تک ہوا نہیں ہے. کہنا اس طرح چاہ رہا ہوں دونوں آدمی سننے دائیں بائیں. میں نے بڑی محنت کی تھی اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی نظر تھی، رہی اخیر تک رہی. اب بھی میں ابتدا میں ہی کراتا ہوں. یہاں آنے کے بعد مجھے علمی میدان میں کام بھی کرنا تھا. مقالات چھپ رہے تھے الفرقان میں، معارف میں، برہان میں. کتاب محدثین نظام بھی دنیا کے سامنے آ چکی تھی. ہندوستان کی پہلی کتاب تھی موضوع پر. ایک مثال سے چل رہا، چونکہ ایک صاحبزادے نے بھی بیان کیا اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے. ایک سوال آیا، وہ ہندوستان کے مفکر سمجھے جاتے ہیں بیرونی دنیا میں. سوال یہ آیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات میں اجازت دے دی تھی لکھنے کی. اجازت کے باوجود یہ جہود شخصی رہی ہیں. قرآن کی جس طرح تدوین کی گئی حدیث پاک کی تدوین نہیں کی گئی، خلافت راشدہ میں بھی نہیں کی گئی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور اس سے تراجع کر لیا. 99 ہجری میں حضرت عمر عبدالعزیز کے زمانے میں تدوین رسمی ہوئی. اس پر 10 اعتراضات تھے. انہوں نے لکھا کہ ہندوستان میں مجھے اس کا جواب نہیں ملتا ہے. مجھے بڑی مشکل پیش آئی جواب لکھنے میں. مولانا عبداللہ صاحب نے کہا جواب آپ کو لکھنا پڑے گا، اور مولانا اندر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے کہ جواب آپ ہی کو دینا ہے. جواب میں نے لکھا اور علامہ کشمیری کے فقرے سے کتابت العلم میں علامہ کشمیری نے اشارہ کیا کہ یہ غیبی انتظام کے تحت نظام ربانی تھا کہ حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فوراً وہ ان کی تدوین رسمی نہیں ہوئی. اب تفصیل یہاں نہیں کرنا چاہتا، حدیث کا درس نہیں دے رہا ہوں. یہ جواب الفرقان میں چھپا، وہاں الجمیعت سنڈے ایڈیشن میں چھپا. عرب علماء میں نے بیان کیا علامہ کشمیری کی یہ تحقیق عرب سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں. ہندوستانی علماء کے پاس جو سرمایہ ہے، جو دولت ہے، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ان میں گلشن میں علاج تنبیہ دامہ بھی ہے. ہمارے یہ جو الہی سلسلہ چلا رہا ہے ہندوستان میں، اور ان کی تحقیقات چلی آ رہی ہے. ہمارے اکابر کی جس طرح اشارے کیے گئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں بعض چیزیں متقدمین کی نہیں ملتی اور اب بھی اس کے قدرداں ہیں، اب بھی قدرداں ہیں. اور میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں 3000 عرب شاگرد میرے ہیں، اور سعودی عرب میں 250 سے کم بڑے شیخ شعیب سے لے کر اب علی عبداللہ بیہ تک سب مجھ سے پڑھ چکے ہیں. اور احمد عاشور بھی میرے شاگرد تھے جو ابھی سنا رہے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مدارس میں جو خوبیاں ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ ہمارے یہاں سے خالی ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں، خالی نہیں ہیں. اللہ کی زمین خالی نہیں ہے. دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے. مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علمی ذوق تھا. کتاب کتب خانہ بنایا اور کسی شخصیت کو جانچنے کے لیے
اس کی حیات پر لکھنے کے لیے اس کے ابتدا کو دیکھنا ہے، آغاز و انتہا دونوں دیکھنا ہے۔ میں نے مولانا کی ذات پر 3 مقالے لکھے ہیں، ایک تو تفصیلی ہے اور ایک یہ کہ اس سیمینار کا پیغام کیا ہے، اس میں یہ بھی مخاطب حضرت مولانا ابھی محسوس ہے کہ انہوں نے تقسیم نہیں کیا ان لوگوں نے، اور تیسرا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ اس وقت تو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی مولانا کی خدمات جو تھی اس جامعہ کے لیے، اساتذہ کا انتخاب، مدرسین کا انتخاب، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اس میں جوڑ و محبت ہو۔ کیسے انتخاب کیا؟ میں اس مشورے میں شریک رہا ہوں، اور میرے ہاتھ کی رکھی ہوئی مسجد کی بنیاد بھی ہے، یا یہ کتب خانے کی بنیاد پہ میں نے رکھوائی تھی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے، اور راوت خاندان نے بہت ہی اہتمام کیا۔ یہ اہتمام میں نے اپنے مقالے میں اشارہ کیا ہے، یہ سرزمین حضرت موسیٰ جی نقشبندی کی ان کی خانقاہ تھی، ان کا مدفن یہ ہے، ان کا سلسلہ مولانا غلام علی نقشبندی تک پہنچا ہے، جہاں ان کے شاگردوں میں مولانا القضاة صاحب کے علاوہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی امام محمد سنہ بھی اسی مدرسے فرقانیہ میں پڑھاتے رہے ہیں۔ تو ان کا فیض ہے یہ، یہاں مولانا عبداللہ صاحب تشریف لائے اور یہاں کے لوگوں کو، راوت فیملی کو یہ خیال ہوا اس مدرسے کو دور حدیث تک پہنچایا جائے۔ یہ اس وقت اضافہ ہو رہا تھا، گجرات میں اضافہ ہو رہا تھا، اور میں کہہ رہا ہوں یہ فضل ہے علماء ربانی محدثین کے جو آپ کے گجرات میں آئے۔ کہیں میں نے، میری کتاب ہے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کتاب یاد ایام، اور مولانا عبداللہ صاحب کتاب ہے تاریخ گجرات لکھا ہے، اور میری بھی ہے ہندوستان میں علم حدیث، اس میں میں نے لکھا ہے جب گجرات میں حدثنا و اخبرنا کا غلغلہ بلند تھا 9ویں صدی ہجری میں، شمالی ہند کا دامن خالی تھا۔ 10ویں صدی میں شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہاں حدیث کا چرچا ہوا ہے، تو یہاں کے اکابر کی ان کی دعاؤں کے ثمرات ہیں کہ مدارس یہاں پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی خصوصی رحمت ہے، اس پر میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، کہہ چکا ہوں اس سے پہلے گجرات میں یہ بات یہ ہے۔ مولانا عبداللہ صاحب کے صفات میں سے میں بتاتا ہوں، میں بھی 2-4 کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس کو چھوڑ کر۔ نمبر 1 کہ ان کا دل واقعی خالی تھا غنا سے۔ اب میں بتا رہا ہوں، میں یہاں کا شیخ الحدیث تھا، راوت لوگوں نے میری تنخواہ ان سے بہت زیادہ کر دی تھی، اور انہوں نے خود کرائی تھی، شاید ہندوستان میں کسی کی نہیں رہی اس زمانے کے بعد، لیکن ان کے دل میں بالکل خیال نہیں آیا کہ ان کو بڑھا دیا ان کو گھٹا دیا، وہ چاہتے تھے کہ یہ رہے۔ ان کے دل میں استغنا تھا، توکل تھا، ذوق تھا، علمی ذوق تھا، اس لیے مدرسے نے الحمدللہ ترقی کی، یہاں کے علماء چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ بھائی ایک تو وہ اس کا پیغام یہ ہے علماء کے نام کہ آپ، پھر کہہ رہا ہوں علماء، ایک آپ کے اندر، ہمارے اندر زہد پیدا ہو، استغنا پیدا ہو۔ ان کا عمراء و مالداروں سے تعلق تھا، وہ طلب کر سکتے تھے، وہ مانگ سکتے تھے، منگل نہیں تھے۔ تعلق سے غنی کے ہو گیا غیروں سے مستغنی، تعلق سے غنی کو ہو گیا غیروں سے مستغنی، پسند آیا نے کہ ان کو میرا مغرور ہو جانا، وہ خودداری تھی۔ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ابو ظبی میں کہا کہ میں ہاتھ پھیلانے نہیں جاؤں گا، عمرہ کے سب جانتے ہیں، کوئی شیخ ایسا نہیں ہے جو ابو ظبی کا، حتیٰ کہ ملک خالد سے بھی ملاقات ہے، ملک فیصل سے بھی ملاقات ہے، ہم نے حضرت شیخ الحدیث کی نسبت کو، علی میاں کی نسبت کو کہیں ضائع نہیں کرنے ہونے دیا ہے۔ تو کیا کہیں گے، کوئی مدرسہ مکتب ایسا نہیں ہے جس کی اعانت کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے وہاں نے دی ہو، سمجھے؟ تو ایک تو ان کا پیغام یہ ہے کہ ہمارے علماء کے اندر زہد و قناعت پیدا ہو، اور آپ کے مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں، اس کی حفاظت، اس کی صیانت، اس کی قدردانی کرنا فرض ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے رسالت پیام انسانیت قائم کیا، عرب ملکوں بھی ہے منتظر سلم ہے، بین المجتمعات الاسلامی، میں اس کا ممبر ہوں ابو ظبی میں، قائم کر رکھا ہے، اور بھی اس طرح کے ادارے وہاں قائم ہیں، بڑے بڑے ادارے اس وقت قائم ہو رہے ہیں۔ لیکن بھائی وہ ادارے جس کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، وہ ہمارے ملک میں، ہمارے مدارس میں ہے۔ یہاں کے مدارس کا مقصد دنیا طلبی نہیں ہے، خدا طلبی ہے۔ وہاں کی جامعات کا مقصد دنیا طلبی ہے۔ جامع ام قرآن کا میں رکن ہوں ترقیہ کا، جامع اردنیہ ہاشمیہ کا بھی ہوں، ان جامعات کا ہوں، میں بتا رہا ہوں وہاں تو وظائف ہے، یہاں وظائف نہیں ہے، یہاں توکل ہے، استغنا ہے۔ یہ پیغام مولانا عبداللہ صاحب کا ہے جو طلبہ کے نام اور مدارس کے نام ہے، اس کی قدر کرانی چاہیے، اس کی ناقدری کرنا یہ اچھی بات نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس غربت کے زمانے میں، اس تھوڑی تنخواہوں کے زمانے میں کہہ رہا ہوں، میں چلا تھا 20 روپے سے 60 روپے سے، ہمیں محترم صاحب سعید الرحمان صاحب ساتھی ہے، سمجھے؟ اور اس کے بعد 181 یہاں آئے تو 500-600 ہوئی، اور وہاں جانے کے بعد میں وہاں جج بھی رہا ہوں، اور اس کے بعد یونیورسٹی پروفیسر میں نہیں کہہ سکتا کہ میری تنخواہ کیا معاملے میرے ساتھ ہے۔
یہ ایک اللہ کے بندے کی دعا تھی. حضرت مولانا زکریا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا رہے گا. حضرت مولانا صدیق صاحب باندوی نے کہا لکھا خط کہ تم ہندوستان آپ چلے آئیے, یہاں ضرورت ہے. میں نے لکھا کہ حضرت حدیث کی خدمت کہا وہی رہی. اتنی کتاب ہے. مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں بیان کر رہا تھا کہ جب بخاری شریف کا نسخہ مولانا احمد علی صاحب کا پوری تحقیق کے ساتھ, اس میں 3 نسخے بخاری کے ایسے ہیں کہ کسی کے پاس شاید عالم عربی بھی نہیں ہو. یونینی کا نسخہ, عبداللہ بن سالم بصری کا نسخہ, اور اسی طریقے سے سغانی کا نسخہ. 3 نسخے مولانا, یہ 3 کے تینوں میرے ہاتھ سے جمع ہوئے ہیں. اسے میں نے استفادہ کیا ہے. یہ شیخ الازہر کا کہنا ہے, میرے اساتذہ کا کہنا ہے کہ اس سے بہتر دنیا میں بخاری شریف کا کوئی نسخہ نہیں ہے, جس کا آغاز یہاں سے کیا تھا, اس مدرسے سے ہوا تھا, ہندوستان سے ہوا تھا. تو میں بتاتا ہوں جب یہ کتاب مکمل ہوئی ہے تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب مولانا کو اپنے صاحبزادے کو لے کر اعظم گڑھ سفر کر ہوائی جہاز سے آئے مجھے مبارکباد دینے کے لیے. پھر اس کے میں تھے ایک حضرت مولانا محمد یونس صاحب, دوسرے مولانا تقی عثمانی, تیسرے مولانا سلیم اللہ خان صاحب, حضرت مولانا محمد رابع صاحب, مولانا سعید پالن پوری صاحب, مولانا عبداللہ صاحب کابل. پڑھنا شوق دلانا, یہ مجھے جیسے محمد کا کام دے, جنہیں محمد کا کام دیا. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ میرے رشتے دار بھی ہوتے تھے, وہ کہتے تھے مجھے دنیا کوئی مدد نہیں کرے گا آپ کی. لاکھوں لاکھ کی کتابیں لاکھوں لاکھ کی بٹوائی ہیں, پورے عالم بٹی ہو کے بانٹے, کیا کرو, صرف اوجد المسالک 2 کروڑ سے زیادہ کی دنیا بچی. تو میرے بھائیو دوستو, میں اس مدارس کے میں بار بار کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اعتدال وسطیت کے جذبات سے کام نہیں چلے گا. غیروں میں تیزی جاتی ہے, کس واسطے نظر, واللہ ان کے ہاتھ میں نفع ضرر نہیں, آپ ان کے ہاتھ میں ہم جذباتی سے کام نہ لیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں تاریخ میں مثالیں ہیں, کیا مجد الفسانی جذبات سے کام لیا تھا؟ مجد الفسانی ٹکراؤ کا راستہ اختیار کیا. تو مجھے بتاؤ, جو لوگ کہہ رہے ہیں مجدد صاحب کا نام لے رہے ہیں, مجھے بتائیے تو مجدد صاحب کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. کیا علماء دے مولانا محمد قاسم صاحب نے مولانا رشید گنگوئی ہم تو ٹکراؤ کا کام کیا تھا؟ انہوں نے حکمت سے اپنے دعوت کا کام چلایا, ان کے مدارس کی شاخیں دنیا پھیلی. مولانا علیم یہاں سارے یہ حکمت سے. میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام بخاری کے آپ پڑھنے والے ہیں, ان کے حالات پڑھ رہے ہیں. جب نیشا پور میں گئے ہیں اور 4000 گھوڑے سواروں نے استقبال کیا, پورا شہر ٹوٹ پڑا ہے, اور امام ذہبی کو جو اختلاف ہوا ہے, سمجھے, تو امام بخاری کے ہمنوا لوگ بھی تو تھے, وہ چاہتے تھے ٹکراؤ کا راستہ اختیار کرتے, وہ لنگی اٹھائی اور رات میں چلتا ہوئے. انہوں نے پارٹی نہیں بنائی, انہوں نے اختلاف کرنا پسند نہیں کیا, شہر چھوڑ دیا, میں نے اختلاف نہیں کیا. پہلے تو یہ نمونہ پیش کیجئے, تو پھر بات کیجئے. لمبی بات کرنا آسان ہے, عمل کرنا آسان نہیں ہے. ہمارا نفس اتنا موٹا ہو گیا ہے, میں اپنے بھی شامل کر رہا ہوں, ہم پہ کوئی بات برداشت نہیں ہوتی. حضرت امام بخاری کا نمونہ ہمارے سامنے ہے, اور علماء دین کے نمونے ہمارے سامنے. اس ہندوستان میں کام کرنے کے لیے اعتدال وسطیت کی ضرورت ہے. ایک اور مثال دے رہا ہوں, اچھا بہت ضروری, پھر آپ مجھ سے میری آپ کی ملاقات نہیں. بتائیے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین کتاب لکھ رہے ہیں. احیاء علوم الدین پر شیخ الاسلام نے ابن تیمیہ ناقد ہیں, 4 نقد کیا ہے, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن شریف کے بعد اور کتابوں کے بعد جو تاثیر احیاء کی وہ کسی کتاب کی نہیں, پورے عالم میں گرمی پیدا کر رکھی. اس وقت بھی یہ حال ہے. اس کتاب میں جہاد کا باب جو بمعنی قتال ہے نہیں ہے. جہاد کے 15 معنی آتے ہیں, جیسا کہ ابن قیم نے زاد المعاد میں بیان کیا, 15 معنی میں آتا ہے. 15ویں معنی میں ایک معنی قتال کے آتے ہیں. امام غزالی نے قتال کے باب کیوں چھوڑ دیا؟ کیا وہ ناقص ہے؟ جیسا مودودی صاحب کا خیال ہے, وہ یہ کہتے ہیں, وہ ابھی بات کہہ رہے گی, وہ ہر مجدد کو, ہر مصلح کو وہ لا کر 15ویں 14ویں صدی میں جا چلے ہیں. امام غزالی 5ویں صدی کے ہیں, ابن تیمیہ 8ویں صدی کے ہیں, شاہ عمر ابن عبدالعزیز 2ری صدی کے ہیں, 1 صدی کے ہیں. ان سب کو لا کر 14ویں صدی میں جب جانچو گے یہاں کے حالات تھے تو ان کو ناقص نظر آ رہے ہیں, سب ناقص نظر آ رہے ہیں, اور سب اپنے فن میں کامل تھے. سر سید احمد شہید, صاحب شہید, یہ شاہ صاحب یہ کامل تھے. تو بھائی یہ کہنا ہے, میں کہنا چاہ رہا ہوں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قتال کا باب نہیں ہے احیاء الدین میں. کیوں؟ وہ چاہتے تربیت رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. روایت دیگر سے ضعیف ہے, لیکن ترمذی کی روایت دوسرے کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو وہ مجاہد ہے. المجاہد من جاہد نفسہ. یہ تو حسن ہے روایت, یہ تو مان لو گے کہ حسن ہے, تو حدیث کے معنی صحیح ہے. اس لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے
کہ جہاد بن نفس کی توجہ ہو، ربانی کی توجہ ہو، توکل کی طرف ہو، صفاء نفس کی طرف ہو، یہ ہمارے مدارس میں موجود ہے. جس سے عالمی اسلامی خالی ہے، اس میں خلا میں برداشت کرنے کی تیار نہیں ہوں. نہ دیوبند کے لیے، نہ ندوہ کے لیے، نہ کسی مدرسے کے لیے. یہ مدارس کام کر رہے ہیں اس چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں، جو اشتہار پر کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے. اور مدرسے والے جس طرح چلا رہے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں یہ وہ سمجھتے ہوں گے، ہم نہیں سمجھتے. اس لیے مولانا عبداللہ صاحب نے اس مدرسے کو ظہر سے، استغنا سے، توکل سے چلایا اور 6 افراد پیدا کیا. یہاں سے آج بھی دنیا آپ کی بہت غور سے سن رہا تھا. زمانہ تم ہی سو گئے، ہم ہی نہیں بولے، تم ہی سو گئے داستان سنتے آپ مدارس سے مثالی علماء پیدا کیے، مثالی علماء پیدا کیے. ہر مومن یہ دیکھے کہ چلتا پھرتا یہ اسلام کا نمونہ ہے، یہ مدرسے کا تعلیم ہے، یہ عقل کنواں کا پڑھنے والا ہے، یہ ترکیزے کا پڑھنے والا ہے، یہ ندوے کا پڑھنے والا ہے. اس کی مثال پیدا کیجیے. آپ اس ملک میں مؤثر ہوں گے، غیروں میں مؤثر ہوں گے، اپنے مؤثر ہو. عربوں میں ضرورت ہے اس وقت، ضرورت ہے عرب ممالک میں ایسے علماء کی ضرورت ہے جس کو اسلام کا صحیح فہم ہو. تو یہ فہم یہ دیوبند ندوہ پیدا کرے گا، فلاح دین اور اختر کنواں پیدا کرے گا. یہ میرا یہ کہنا تھا، اور یہ میں کہہ رہا ہوں. مولانا عبداللہ صاحب کا پیغام یہ ہے، اس سیمینار کا پیغام یہ ہے. اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں، وقت بھی نہیں ہے. پھر باقی بھائی، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر بچھائیے، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر بچھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. آپ علماء کی طلبہ کی ذمہ داری ہے. دنیا کی باتیں چھوڑ دیجیے، نہیں باتیں کرنا تو بہت ہمیں بھی جانتے ہیں. میں نے کہا عالمی اسلام مجھ سے زیادہ جاننے والا کیا ہے؟ اس وقت مجھ سے زیادہ کوئی جاننے نہیں. میں جامعہ ازہر سے میری پی ایچ ڈی ہے، جامعہ امور قرآن میں ممبر ہوں، جامعہ امارات کا پروفیسر ہوں، اور تمام ان کی بڑی بڑی کانفرنس میں بھی شریک ہوتا ہوں. وہ محتاج ہیں آپ کی تحقیق. اگر ایک تحقیق مولانا علی میاں کی یا علامہ کشمیری کی یا شیخ الہند کی سامنے آتی ہے، وہ سب ڈھونڈتے ہیں. ایک چلتے ختم کر رہا ہوں. ابواب تراجم نے حضرت شیخ کی، اس میں حضرت شیخ نے لکھ دیا کہ خواب میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں، اور یہ کہا گیا کتاب غیر مرتب قراسات تھی، تو ہم نے جمع کر دیا تو قراسات تھی، تو وہ غیر مرتب ہو گئی. اب اس پر نظر، میں نے کہا نظر نہیں ہے، نظر نہیں ماننے کے لیے تیار، میں کسی قیمت ماننے کے تیار ہوں. ہمارے شیخ کو نہ کسی طرح ماننے کے تیار ہوں. وہ بخاری، امام بخاری نے 3 مرتبہ کتاب کو مرتب کیا. پہلی شکل تھی، پہلی شکل، آخری شکل مرتب ہے. اسقلانی کا کہنا ہے کہ کتاب مکمل مرتب پیش کی ہے دنیا کے سامنے. کہا یہ تحقیق ہے. میں نے کہا بس مان گئے. میرے بھائی اور دوستو، علماء کرام اور طلبہ اعظام، اپنے مدرسے میں رہنے کی اور اس بیمار کی شرکت کی قدر پہچانیے. جیسا کہ بہت سی تقریروں میں کہا گیا ہے، بیان کیا ہے ہمارے مشائخ نے، علماء نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مولانا عبداللہ صاحب کی زندگی اور یہ اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم میں علمی ذوق پیدا ہو، ہم میں علمی کمال پیدا ہو، ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو، اور اپنے ادارے کی قدر پیدا ہو. جو یہاں سے فارغ ہیں وہ اس مدرسے کی قدر ہے. جو جہاں سے فارغ ہیں وہاں کے مشائخ سے، وہاں کے علماء سے بھی تعلق نہ ہو، ان سے تعلق پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور طلباء کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہماری اور اس ملک میں حفاظت ہوگی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، دعاؤں سے معاملہ حل ہوگا. دعاؤں سے مجدد صاحب مارکا جیتا ہے. انشاءاللہ یہاں کے حالات بھی بدلیں گے، حالات اچھے ہوں گے. یہ علماء کی برکت سے، مدارس کی برکت سے. یہ تو مدار کے لیے رحمت ہے، مدرسے مدار کے لیے رحمت ہے. ان کی برکت سے مسائل حل ہوں گے. اسی میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اخیر میں شکریہ ادا کر رہا ہوں ان مدرسے کے اراکین کا، راوت فیملی کا، اور مولانا خلیل راوت صاحب کا، ان کے خاندان والوں کا، کہ مجھ کو انہوں نے دعوت دے کر اس موقع میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا، عطا فرمایا. سرپرستی کر رہے ہیں. اور ہمارے مولانا غلام صاحب بھی بہت مشکل تھے، جو ہمارے پرانے دوست ہیں. یہاں جلدی رہیے، اور میں ڈرا یہ کہ کہیں مجھے بولا خود ہی نہ غائب ہو جائے، معلوم ہوا کہ آ گئے خوشی ہوئی سے. اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمد للہ.